بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو کیا جانے پگلی کوئل کون مجھے تڑپاتا ہے، جاگی سوئی آنکھوں والا دل میں اترا جاتا ہے، کتنے کومل کومل چہرے میری راہ میں آتے ہیں، لیکن وہ ایک سندر چہرہ سپنوں میں آ جاتا ہے، اس کا درد چھپا کر دل میں غزلیں لکھتے رہتے ہیں۔ ہر موسم کی پہلی بارش اس کی یاد دلاتی ہے، باد صبا کا ہر ایک جھونکا اس کی یاد دلاتا ہے۔ تو کیا جانے پگلی کوئل کون مجھے تڑپاتا ہے۔ اسی پچھلے آنگن میں کل اشر نے اس کے لیے ٹاہلی کے پیڑ پہ جھولا ڈالا تھا، اسے اپنے کارنامے سے آگاہ کرنے کو ساتھ لا کر دکھایا، داد وصول کی اور پھر خود ہی جھولتا رہا۔ ایمان نے 2-3 مرتبہ اسے خالی کرنے کو کہا تو دانت نکوس کر ہر بار ٹکا سا جواب دے ڈالا، یہ تو بڑے مزے کا کام ہے، کاش میں ساری زندگی بچہ ہی رہتا، اماں مجھے جھولے میں ڈالے جھلاتی رہتی، یہ تم نے اپنے لیے بنایا ہے یا میرے لیے۔ ایمان کا جب سب جواب دیا تو دانت پیس کر بولی، ڈالا تو آپ کے لیے ہی تھا، اماں نے کہا تھا بچی سارا دن اداس بلبل بنی رہتی ہے، جھولا ڈال دو، اب تم اترو گے یا میں تائی ماں کو شکایت کروں تمہاری۔ اسے یکایک غصہ آنے لگا، یہ لیجیے اتر گیا، ویسے آپ کو اتنی بےتابی کیوں ہو رہی ہے جھولے پہ بیٹھنے کی، یہ گانا گائیں گی کیا، باغوں میں پڑے جھولے تم ہمیں بھول گئے، ہم تم کو نہیں بھولے۔ جب وہ لہک لہک کر گانے لگا تو ایمان کی ہنسی چھوٹ گئی، مسخرے ہو پورے کے پورے، ویسے وہ ہیں کون جن سے آپ یہ شکوہ کریں گی۔ وہ رازداری سے اس کی جانب جھکا، ایمان نے جھلا کر اسے پوری قوت سے پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ خود سے پوچھو کیونکہ یہ گانا میں نہیں تم گا رہے ہو۔ ایمی، اشر، واپس آؤ، تائی ماں بلا رہی ہیں۔ فضا دروازے میں کھڑی پکار رہی تھی، ایمان نے ہاتھ ہلا دیا، آتے ہیں کچھ دیر میں، تم چلو۔ اوفو، ابھی آؤ، تائی ماں کہہ رہی ہیں، اس ٹائم پہ درختوں کے نیچے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، فضا نے وہیں سے ہانک لگا کر کہا اور ساتھ لے کر ہی ٹلی، جس پر ایمان کو تاؤ سا آ گیا۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، فضول کی باتیں، مغرب کا وقت ہونے والا ہے مادام، اور سنا ہے اس وقت بھوت پریت اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اگر خوبصورت لڑکی کہیں نظر آ جائے تو عاشق ہو جاتے ہیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے دروازہ عبور کر کے گھر کے اندر آئی تو تائی ماں نل کے پاس بیٹھی کھیت سے آئے گاجریں دھو کر ٹوکری میں رکھ رہی تھی، کچھ فاصلے پر تازہ مولیاں اور گنے بھی بندھے ہوئے پڑے تھے۔ تاؤ جی ابھی کچھ دیر قبل ہی کھیتوں سے لوٹے تھے، گجریلا پسند ہے بھیگ رانی کو، وہ ایک دھلی ہوئی گاجر اٹھا کر کھا رہی تھی جب تائی ماں نے اپنے مخصوص پرشفقت انداز میں اسے مخاطب کیا، گجریلا، وہ قطعی نہیں سمجھی تھی، گاجر کا حلوہ۔ اشر نے کچن کے دروازے کی چوکھٹ سے کاندھا ٹکا کر گویا اس کی مشکل کو آسان کر دیا تھا۔ اوہ جی کھا لیتی ہوں، وہ مسکرانے لگی، تائی ماں کا جیسے سیر و خون بڑھ گیا۔ آج بناؤں گی اپنی دھی کے لیے دیسی گھی اور کھویا ڈال کر، ولید بھی شوق سے کھاتا ہے، تائی ماں نے گویا اطلاع دی تھی، مگر وہ فضا کی سے متوجہ ہو گئی۔ کیا پکایا ہے آج، گھر میں چکراتی پکوڑوں کی مہک محسوس کر کے اس نے بیسن پر ہاتھ دھوتے ہوئے استفسار کیا۔ کڑی، بھوک لگی ہے تو روٹی بھی ڈال دوں تمہارے لیے۔ فضا نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا مگر وہ منع کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ماما اپنے کمرے میں بستر میں لیٹی سیل فون پر مصروف تھیں، یقیناً بابا سے بات کر رہی تھیں، کب ہوگا یہ مسئلہ حل، کب تک پڑے رہیں گے ہم یوں کسی کے در پر، میری بیٹی یہاں نوکرانی بنی ہوئی ہے، آپ کو احساس ہے کچھ۔ ایمان الٹے قدموں باہر نکل گئی، اس کے دل پہ ایک بوجھ سا آ گرا تھا، ماما صحیح کہتی ہیں، کتنی آکورڈ پوزیشن ہو گئی ہے ہماری، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں،
تو ہونٹ کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگی چارپائی بچھا کر تکیے ہوئے انداز میں اس پر بیٹھ گئی۔ ایمی، ایمان گڑیا، تبھی آگ کی وجہ اسے پکارتا ہوا اوپر آ گیا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ خیریت؟ اس کی نگاہوں میں الجھن تھی۔ جی، آپ کو کچھ کام تھا؟ اس کا لہجہ پھر سے وہی نفرت اور تلخی سے مٹلایا تھا جو یہاں آنے کے بعد سے اس کے انداز میں رچ بس گئی تھی۔ یہ تمہاری نوٹ بک اور قلم ہے، تم گاڑی میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی دونوں چیزیں اس کی سمت بڑھاتے ہوئے وہ متانت سے بولا، تھینکس، آپ کو زحمت ہوئی۔ اس کا لہجہ ہمبستہ عاقب کو اس کے موڈ کی خرابی کا احساس ہوا تھا۔ کچھ دیر تو یوں خاموش ہو گیا جیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا مناسب حل سوچ رہا ہو۔ میں نے آپ سے ایک بار پہلے بھی کہا تھا ایمان کے اپنوں میں یہ سب نہیں ہوتا۔ ایک ذرا سی نوٹ بک اور قلم آپ تک پہنچانے میں بھلا میری کتنی انرجی ویسٹ ہوئی ہوگی۔ سویٹ ہارٹ، ایسی ننھی منھی باتوں کو ذہن میں سوار مت کیا کرو۔ ابھی تمہارے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، انجوائے یور سیلف۔ وہ اس کا سر تھپک کر واپس مڑ گیا۔ لہجے میں حلاوت، ٹھہراؤ اور رسانیت کے ساتھ ساتھ محبت و اپنائیت کا بھی احساس تھا۔ وہ آنسو بھری نظروں سے اسے جاتے دیکھتی رہی تھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر چپ چاپ بستر میں گھس گئی۔ ماما شاید واش روم میں تھیں۔ ان کا ذیل مسلسل بج کر چپ ہو گیا تھا، مگر وہ کان بند کیے پڑی رہی۔ بالآخر گھنٹی بند ہو گئی، مگر چند لمحوں کے توقف کے بعد اس کے سویٹر کی جیب میں پڑا۔ اس کا اپنا سیل فون وائبریٹ کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی پاپا کال کر رہے ہیں۔ سویٹر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے اسکرین پر نگاہ کیے بغیر آف کا بٹن دبا دیا۔ اگر آپ کو ہماری اہمیت اور عزت نفس کا احساس نہیں ہے تو ہمیں بھی آپ کی بات نہیں سننا۔ وہ ایک بار پھر ان سے شدید خفا ہو چکی تھی۔ آنسو بہاتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ اس وقت کھلی جب فضا اسے زبردستی جگا رہی تھی۔ واٹ نانسنس، کیا طوفان آ گیا ہے کوئی؟ وہ نیند خراب ہونے پر دھاڑی دی، کھانا کھا لو پھر سو جانا۔ فضا بیچاری خفیف سی ہو گئی۔ نہیں کھانا مجھے تمہارا یہ اسپیشل کھانا۔ کڑی پکوڑے نہ ہوئے؟ مرغ مسلم ہو گیا، وہ حقارت سے بولی۔ فضا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں جو کھانا تھا وہ بتا دیتی، میں بنا لیتی۔ ہاں تم بنا لیتی، تم نوکرانی ہونا، کبھی میری پسند کا بناتی، کبھی گھر والوں کے نخرے اٹھاتی۔ فضا ششدر رہ گئی۔ ایمی، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ دماغ ستیا گیا ہے اور کیا؟ وہ اتنی وحشت سے چلائی کہ آواز پھٹ گئی۔ فضا ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ جس دن میں گھر پہ نہیں تھی اس روز تمہیں ولید نے ناشتہ بنا کر دیا تھا، کیا تم نے اسے اپنے ملازموں کی فہرست میں شامل کر لیا؟ نہیں ایمی، یہ محبتوں اور احساس کی بات ہوتی ہے۔ دلوں میں گنجائش نکلے تب ہی یہ کام ہو پاتے ہیں، مگر تم نہیں سمجھ سکتی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے ولید نے اس روز ناشتہ بنا کر دیا تھا؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ فضا نے گہرا سانس کھینچ لیا۔ کم از کم ولید نے نہیں بتایا۔ ڈونٹ وری۔ پھر کس نے بتایا؟ تب گھر پہ صرف دادا تھے، وہ بھی سو رہے تھے۔ وہ چڑکنے لگی تھی۔ اشر بھی تھا۔ اشر نے ہی مجھے بتایا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ خوش تھا کہ تمہاری ولی بھائی سے صلح ہو گئی ہے۔ فضا نے گویا وضاحت دے کر جان چھڑائی۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ اس سے لڑائی کروں۔ تعلق ہی کیا ہے میرا اس سے؟ اس کے لہجے میں وہ تنفر تھا۔ جانتی ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، فضا نے بے ساختہ ٹوک دیا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ بعد میں بہت دیر تک جلدی کرتی رہی تھی۔